یہ دیکھیے سورہ والمحصن 5واں پارہ ہے اور سورہ النساء ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو کہا مان لے اللہ کا اور رسول کا تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں انعام فرمایا اللہ نے جن پر انبیاء اور صدیقوں اور شہیدوں اور نیکوں سے، اور وہ اچھے ساتھی ہیں. اب اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام کے جو جملے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ثوبان اور صاحب اذان و مستجاب الدعوات حضرت عبداللہ انصاری جیسے جملہ شکستہ دلان فراق کو یہ مجدہ وصال مبارک ہو کہ جو کہا مان لے اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، اوامر و نواہی اور دین کے حدود و حکام میں، اور خدا و رسول کی مکمل فرما برداری اور تابعداری کو وظیفہ حیات بنا لے، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن پر، اور اس کے بعد پھر نبی، صدیق، شہداء، صالحین کا ذکر فرمایا گیا. یہاں پہلی لائن کے اوپر صرف آپ کی توجہ درکار ہے. میں نے پہلے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی اختصار ایسا ملحوظ خاطر ہوتا ہے کہ کئی واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا. اچھا یہ لطف کی بات ہے کہ اشارہ اس طرح سے کرتے ہیں. میں نے بھی دیکھا بارہا اور آپ نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی روڈ پر جاتے ہیں نا اور کیفی ہے یا کوئی ٹیک وے وغیرہ، تو ایک ہاتھ کی تصویر بنا کر کے انگلی کا اشارہ یوں لگا دیتے نا آرو، یعنی آپ کو جانا ہے تو ادھر جائیے، کار واش کرانا ہے آرو لگا ہوا ہے. تو یہاں کار واش ہے نہیں، اشارہ ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے اشارے یہاں بھی ہیں، صرف انگلی کا اشارہ ہے، اور یہ اشارے کبھی کبھی بڑے کام آتے ہیں. کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر، وہ شعر بڑا اچھا مجھے لگا. پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے. کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. معلوم ہے کیسا؟ آپ نے دیکھا ہوگا میزاب رحمت لگا ہوا ہے نا، وہ انگلی ہے اس کی، وہ آرو ہے. میرے پاس آئے ہو نا، مجھے عزت وہیں سے ملی ہے، وہیں سے ملی ہے. تو یہ اشارہ کبھی کبھی بڑا جاندار ہوتا ہے. شیخ الاسلام نے بارہا جگہ جگہ اسی طرح کے آرو لگائے کہ تمہیں تفصیل دیکھنی ہو نا، ہم تفصیل تو یہاں نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری یہ تو تفسیر ہے نا، یہ اختصار ہے، اس میں تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لینا، اشارہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. دیکھیے یہ اشارے دیکھیے کتنے عظیم ہیں. صاحب اذان مستجاب الدعوات حضرت عبداللہ انصاری، گویا عالم خیال میں نے خیال کیا کہ آپ نے شروع میں یہ لکھا ہے کہ ہم اپنی تفسیر میں اختصار رکھیں گے، اور آپ نے حضرت ثوبان کا نام بھی لیا ہے اس سے پہلے، اور ان کے نام کے آگے آپ نے کچھ بھی نہیں لگایا. اور جب آپ نے حضرت عبداللہ انصاری، توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، جب آپ نے حضرت عبداللہ انصاری کا نام لیا تو آپ نے آگے پیچھے 3 لگائے. آپ نے کہا صاحب اذان، آپ نے کہا یعنی اذان والے، آپ نے کہا مستجاب الدعوات یعنی وہ جن کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی، پھر نام لیا عبداللہ، پھر لگایا انصاری. تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، حاجی صاحب نے ذمہ داری حضرت کے حکم سے دی تھی، جب میں اس پہ پہنچا تو ذہن میں کھٹکا کہ یہ 2-3 کیوں لگائے، صاحب اذان، مستجاب الدعوات اور انصاری. قسم خدا کی جب میں کتابوں کی چھان بین میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی.
میں نے سب سے پہلے کتاب اٹھا کر کے دیکھی الاصابہ فی تمیز الصحابہ، بہت عظیم کتاب ہے، اس کے جلد 4 کے اندر عبداللہ نام کے، یہاں عبداللہ ہے نا، عبداللہ نام کے جو صحابہ ہیں وہ 514 ہیں، 514 عبداللہ نام کے کتنے ہیں؟ 514۔ اب اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو بتاؤ 514 میں کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ 514 ہیں، 514۔ اب یہاں پر کل ملا کر کے اگر 5 بھی اسماعیل ہونا اور میں پکاروں اسماعیل بھائی یہاں آؤ تو کہیں گے اٹک بیان کرو کہ کون سے اسماعیل، اس لیے کہ 5 بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تو 514 ہے جناب۔ 514 کے لیے ایک ایسا لفظ اختیار کرنا جو 514 میں سے چھانٹ کر کے الگ کر دے، کتنا مشکل کام ہے۔ یہ دیکھیے دوسری کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، اس کی جلد سوم ہے، اور جلد سوم میں عبداللہ نام کے 449 صحابہ کرام ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب نہیں باپ کا نام بھی تو عبداللہ ابن زید کہہ دیتے، عبداللہ ابن زید۔ میں کہا نہیں صاحب، عبداللہ ابن زید نام کے بھی 7 صحابہ ہیں۔ کہا انصاری لگا دیتے، میں نے کہا نہیں، اس میں کچھ انصاری بھی ہیں کچھ غیر انصاری بھی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ میں اس کو دیکھ کر کے بڑا متاثر ہوا اس بات سے کہ قسم خدا کی جو 2 باتیں لکھی ہیں ان 2 باتوں نے 514 صحابہ کرام سے نکال کر کے بالکل ان کو الگ کر کے دکھا دیا، بالکل الگ۔ کیا کہا؟ صاحب اذان، مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات تو اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی رہیں، لیکن قسم سے ایسے مستجاب الدعوات جو صاحب اذان بھی ہو، سوائے ان کے پورے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے کہ مستجاب الدعوات بھی ہو، صاحب اذان بھی ہو، یا 514 میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور ساتھ میں انصاری بھی ہو۔ ورنہ تو معلوم ہے جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کیسے لیتے ہیں، میں وہ بھی بتا دوں۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب نسیم الریاض ہے، نسیم الریاض کی جلد سیوم ہے، جلد سیوم کا صفحہ 349 ہے۔ انہی حضرت کا نام، جن کا نام شیخ الاسلام نے صرف 2 وصف بیان کر کے لیا، انہی کا نام جب وہ لیتے ہیں تو معلوم کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن زید ابن ثعلبہ ابن عبد ربہ انصاری حارثی۔ اے لمبا نام، پڑھنے والا سوچے گا غالباً عوام الناس میں سے کہ یہ ایک صحابی نہیں کئی صحابہ ہوں گے شاید۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس سے بچایا عوام الناس کے ذہن کو، حالانکہ بالکل درست ہے یہ، کیونکہ عبداللہ ابن زید اور بھی ہیں، انہوں نے کہا ابن ثعلبہ اور بھی ہیں، پھر کہا ابن عبد ربہ بھی اور ہیں، پھر کہا انصاری بھی اور ہیں، پھر کہا حارثی۔ اب کہیں جا کر کے الگ ہوئے ہو۔ ایک تو یہ کہ اتنا لمبا نام لیا تھا، اور ایک یہ کہ 2 وصف ایسے بیان کیے جائیں کہ اتنا لمبا نام لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کہا صاحب اذان، آپ سوچیں گے وہی آرو لگا دیا۔ صاحب اذان کا مطلب کیا ہے؟ صاحب اذان کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نماز فرض ہو چکی ہیں لیکن اذان کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی میٹنگ بیٹھی، بعض لوگوں نے کہا کہ اذان، اختصار کے طور پہ عرض کرتا ہوں، میٹنگ بیٹھی، کسی نے کہا کہ نماز کے وقت آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا جھنڈا نصب کر دیا جائے، کسی نے یہ کہا کہ دف بجایا جائے، کسی نے کہا کہ بوق بجایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور تمام صحابہ کرام کا کسی ایک چیز کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا، یہاں تک کہ محفل برخاست ہو گئی۔ اب ایک جملہ یہاں مرقات المفاتیح جو حضرت ملا علی قاری نے ذکر فرمایا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرقات المفاتیح جلد 2 صفحہ 331 کے اوپر ایک جملہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاملے سے رنجیدہ خاطر ہوئے اور آپ کے چہرے اقدس کے اوپر آثار رنج و الم ظاہر ہوئے۔
یہ حضرت عبداللہ ابن زید، ان کی نگاہ ہمیشہ چہرے رسول پہ رہتی تھی۔ ایک عاشقانہ جملہ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں، فَاحْتَمَّ عبداللہ ابن زید لِحَمِّ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عاشق کا مزاج یہی ہوتا ہے، جب محبوب غم زدہ ہو تو خود بھی غم زدہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر آثار غم و اندوہ دیکھ کر کے خود بھی غم زدہ ہو گئے، اور اسی غم زدہ ہونے کی صورت میں گھر کے اندر تشریف لائے، افسردہ خاطر ہو کر کے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی نماز عشاء پڑھی، عشاء پڑھ لینے کے بعد نیند آئی۔ جب نیند آئی تو ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک سبز پوش سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے بوق ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ بوق کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ جو عیسائی لوگ بجاتے ہیں، یہ یہودی لوگ۔ کہا کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو بلایا کروں گا، اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا ایسا ہے، کیا تم ہمیں بیچتے ہو؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہم اسے بجا کر کے مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا کریں گے۔ کہا اچھا ایسا ہے تو پھر میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ کہا ہاں بالکل، ہم تو بہت پریشان تھے۔ تو وہ آنے والے نے کعبے کی طرف منہ کر کے، یا اس وقت جو بھی قبلہ تھا اس طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے پوری اذان سنائی۔ اور یہ آنے والے کوئی اور نہیں، جبرائیل امی تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب جیسی ہی دیکھا آنکھ کھلی، اٹھے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ اس طرح کے الفاظ ذکر فرمائے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا خواب سچ ہے، بلال سے کہو کہ بلند آواز ہیں کہ اذان پڑھے۔ اب یہاں پہنچ کر کے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ دیکھو نبی کے چہرے اقدس پر غم کے آثار دیکھ کر کے خود غم زدہ ہونا بھی کبھی کبھی جبرائیل امی کے دیدار کا سبب بنتا ہے۔ کبھی کبھی مصیبتیں بھی بڑی کام آ جاتی ہیں، پریشانیاں بھی بڑی کام آ جاتی ہیں، پریشانی سے بڑا بڑا کام ہو جایا کرتا ہے۔ پریشان ہوئے، جبرائیل امی دکھائی دیے۔ کبھی کبھی ناتوانی بھی بہت بہت بڑے کام نکال دیا کرتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا ایک شعر یاد آیا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خاص طور سے آپ حضرات سے توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں کس طرح سے بیان فرماتے، کہتے ہیں مجھے مبارک یہ ناتوانی کیسے کام آ رہی ہے، بڑا نازک شعر ہے۔ فرماتے ہیں مجھے مبارک یہ ناتوانی سہارا دینے وہ اٹھ کے آئے، مجھے مبارک یہ ناتوانی سہارا دینے وہ اٹھ کے آئے، خرد ہے حیراں کہ ایک توانا کو ناتوانی اٹھا رہی ہے، کہ ایک توانا کو ناتوانی اٹھا رہی ہے۔ تو کبھی کبھی ناتوانی بھی بڑا کام آ جاتی ہے۔ تو کیونکہ اذان کی ابتدا پہلی دفعہ ان کے جانے سے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خواب سچ ہے اور یہ حق ہے، چنانچہ اس کے بعد سے اذان شروع ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ بیان نہیں فرمایا شیخ الاسلام نے، بلکہ کہا صاحب اذان، اب تم سمجھ لینا صاحب اذان کون ہے۔ پھر فرمایا مستجاب الدعوات، جو بھی دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ میں تفصیل تو ذکر نہیں کروں گا، بہت ساری دعائیں ہیں، صرف آخری دعا ان کی عرض کرتا ہوں۔ کیسے عاشق رسول تھے قسم خدا کی۔ جب ان کے گھر میں آ کر کے ان کے بیٹے نے ان کو بتایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ان کے بیٹے نے آ کر کے ان کو بتایا کہ آج سید کائنات سید الانبیاء روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو فوراً سجدے میں پڑ گئے۔ سارے لوگ کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں، مگر ان کی بھی نرالی دعا دیکھو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھ کر کے اور عرض کرتے ہیں یا اللہ اعمنی، اے میرے اللہ مجھے اندھا کر دے، اس لیے کہ اب میں اس مدینے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا جو مدینہ تیرے حبیب سے خالی نظر آئے۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، ابھی پورے ہو بھی نہیں پائے تھے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔
اس لیے شیخ الاسلام نے فرمایا وہ عبداللہ انصاری جو مستجاب الدعوات ہے، ادھر دعا کرتے تھے ادھر قبول ہو جایا کرتی تھی، اس لیے کہا مستجاب الدعوات۔ تو یہ دو لفظ کہہ کر کے، انصاری کہہ کر کے، 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نہیں؟ ان کو جی لگتا ہی نہیں تھا گھر کے اندر، کبھی نہیں لگتا تھا۔ جب پزمردہ خاطر آئے حضور نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن زید بڑے پزمردہ خاطر نظر آتے ہو، کیا بات بیمار ہو کیا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیمار تو کچھ نہیں ہوں، ہاں عشق کی بیماری ضرور لگ گئی ہے، میں گھر جاتا ہوں تو دل لگتا ہی نہیں ہے، جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں میرے دل کو سکون ہوتا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ عرض یہ کرتا ہوں آج تو آپ ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، اگر آپ کے کرم سے مجھے جنت مل بھی گئی تو نہ معلوم آپ کا مرتبہ کہاں ہوگا، میرا مرتبہ کہاں ہوگا، میں وہاں آپ کو اگر دیدار نہ کر سکا تو مجھے اس جنت میں کیسے مزہ آئے گا جہاں آپ کا دیدار نہ ہوگا؟ تو میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امی آ گئے اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے عبداللہ ابن زید و ثوبان رنجیدہ خاطر نہ ہو، آج بھی ساتھ ہے، وہاں بھی تیرا ساتھ رہے گا، وہاں بھی ساتھ ہوگا، اور تو جہاں ہوگا نا وہیں سے ہمارا دیدار کیا کرے گا۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا کہ المرء مع من احبا، آج دنیا میں جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت میں تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج تمہاری محبت کس سے ہے دیکھ لینا، جس سے ہے تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھیے 2 جملوں کے اندر ایسے ایسے بڑے واقعات کی طرف اشارہ کر دینا، بتائیے کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ یہ میرا 8واں نمونہ آپ کے سامنے آیا، اور اس کے بعد یہ سورہ والضحیٰ کی بات ہے، اور سورہ والضحیٰ کے اندر حضرت شیخ الاسلام مد ظلہ العالی نے جو ذکر فرمایا اس کو میں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ حضرت نے اپنے تدبر، اپنے تفکر، اپنے علم اور اپنے فن کی بنیاد کے اوپر، یہ اس طرح کی بحث آپ کو یا اس طرح کا بیان آپ کو کسی اور تفسیر کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ میں صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا تدبر ہے، اپنی فکر ہے، اور اپنا آپ کا ایک فن ہے جو آپ نے یہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کی تفصیلی کچھ اس کے اوپر تقریر بھی غالباً کبھی فرمائی ہے۔ یہ سورہ والضحیٰ کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اس زیر تفسیر سورہ مبارکہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ سورہ والضحیٰ کے اندر کل 11 آیتیں ہیں، 2 تو قسم ہیں، باقی 9 آیات میں 3 دعوے ہیں اور 3 دلیل ہیں، اور 3 اس کے مناسب نصیحتیں بھی ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا، دعویٰ ہوا نا، اور نہ ہی تمہیں ناپسند فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہر حال میں حفاظت فرمائی۔ ارے جب ہر حال میں حفاظت فرمائی تو کہیں چھوڑا نہیں چھوڑا، دعوے کی دلیل آ گئی۔ اور آپ جیسے در یتیم کو خود ٹھکانہ دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ناپسند نہیں فرمایا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ یقیناً پچھلی بہتر ہے تمہارے لیے پہلی سے، یہ ایک دعویٰ تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں متوالا پایا تو اپنے قرب کی راہ دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا استغفر اللہ ربی 70 مرتن کل یوم، میں روزانہ اپنے رب سے 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جب گناہ ہے ہی نہیں تو استغفار کس چیز سے؟ میرے دوست یہ تفصیل کا وقت نہیں، میرا دوسرا موضوع ہے، مگر میں عرض کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب ہر لمحہ دم بدم اوپر بڑھ رہے ہیں، اوپر بڑھ رہے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس منزل کے اوپر ہیں وہاں سوچا کہ یہ بہت منزل ہے. رب نے ابھی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اشارہ, یہ نہ تو بغیر تمثیل کے ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل مبارکہ کے اوپر ہیں وہاں خیال فرمایا کہ بڑی منزل ہے, رب نے ان سے عظیم منزل دی. جب اوپر جا کر کے اس کو دیکھا کہ یہ تو نیچے ہے اور اس کو ہم نے بڑی سمجھا تھا, تو اسی کے لیے استغفار کیا کہ ہم نے تو اسی کو بڑا سمجھا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب تم کہو گے کہ ہر لمحہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ بالکل جواب ظاہر ہے. تم نے ابھی آیت کریمہ سنی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون فعل مضارع ہے, فعل مضارع کے اندر تجدد ہوتا ہے, استمرار ہوتا ہے. ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے, نہیں, ترجمہ یہ ہے اللہ درود بھیجتا رہتا ہے. جب بھیجتا رہتا ہے تو جب اللہ کا درود نبی کو ملحق ہوا تو نبی کا مرتبہ بڑھا, تو اللہ کا درود بھی ختم نہیں اور نبی کا مرتبہ بھی ختم نہیں. لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ عروج پر ہیں. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو اپنے قرب کی راہ دے دی, اور ظاہر ہے کہ قرب سے پہلے والی گھڑی سے قرب کی گھڑی بہتر ہی ہے. اور تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ ان قریب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے پایا تمہیں عیال والا حاجت مند تو غنی کر دیا. مذکورہ بالا تینوں دعووں کو 3 دلیلوں سے ثابت فرما کر اس کی مناسبت سے 3 نصیحتیں ارشاد فرما رہا ہے. اے محبوب, اوپر کے ارشاد میں تم پر حق تعالیٰ کی 3 نوازشوں کا ذکر ہے. پہلی نوازش کا تقاضا یہ ہے کہ یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور کسی حال میں بھی ان پر سختی نہ کرو. کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تو اپنے فضل و کرم سے حفظ و پناہ کی جگہ میں رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو جس طرح پورا کیا تاریخ انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اور دوسری نوازش کا تقاضا یہ ہے کہ جو رہے بھکاری تو انہیں جھڑکو نہیں, اور اپنے اوپر حق تعالیٰ کی اس نوازش کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں عیال والا پایا تو مستغنی کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو بھی جس طرح ادا کیا اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. یہاں تک کہ آپ نے تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ فرمایا ہی نہیں. دنیا کا سائل ہو یا آخرت کا سائل ہو, ہدایت کا سائل ہو یا مغفرت کا سائل ہو, دنیا کی نعمتوں کا سائل ہو یا آخرت کی نجات کا سائل ہو, المختصر آپ نے کسی سائل کو اپنے در سے محروم نہیں پلٹایا. اور اس کے بعد اے محبوب اب رہی اپنے رب کی نعمت والی نوازش تو اس کا خوب چرچا کرو. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی جو دولت بخشی ہے اس کا خوب چرچا کرو اور اس کی دعوت دیتے رہو. یہ تحدیث نعمت شکر الہی کا ایک نمونہ ہے, مگر اس میں نام و نمود نخوت و خود پسندی نہ ہو. ظاہر ہے کہ نبی نے ان ناپسندیدہ امور کا امکان نہیں, ان سے ان کی ذات سے امکان نہیں, لیکن غیر نبی کو ایک نصیحت فرماتے ہیں, غیر نبی کو چوکنا اور محتاط رہنا چاہیے, اور نعمت الہی کے ذکر و اظہار میں فخر و نمود اور ریاکاری سے اپنے کو بچا کر رکھنا چاہیے, اور اگر اس کا اندیشہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ خاموش رہے. پھر فرماتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ نعمت کے ذکر و بیان کے ساتھ نعمت دینے والے کا استحضار رکھا جائے, اس لیے کہ یاد رکھنا ذکر بھی ہے اور شکر بھی. مبارک ہیں وہ ہستیاں جو نعمت پا کر فخر و رعونت کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہیں. یہ چیز آپ اپنے شیخ کے اندر بدرجہ اتم موجود پائیں گے. کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کی خواہش نہیں تھی کہ 7 سال کی مدت میں مشقت شاقہ برداشت کر لینے کے بعد جو تفسیر پایہ تکمیل کو پہنچی ہو؟ کیا آپ لوگوں میں سے ہر ایک کے دل کی تمنا نہیں تھی کہ کاش اسٹیج کے اوپر شیخ الاسلام بھی جلوہ گر ہوتے؟
تھی ہر ایک کی دھڑکن تھی. دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیوزبری کے حضرات, اور نہیں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کے بھی ہیں, ہر ایک کے دل کی دھڑکن تھی کہ وہ آئیں, اس لیے کہ وہ آتے ہیں تو بہار آتی ہے. کبھی کبھی وہ نہیں رہے جلسوں کے اندر تو لگا جیسے کہ وہ نور جو ہوا کرتا تھا آج موجود نہیں ہے. وہ ہوتے ہیں تو ہمتوں کو اور زیادہ شوقت ملتی ہے, نظروں کو سکون ملتا ہے, مریدوں کے دل کا قرار ہے, باوجود اس کے کہ ان کے نفس کو اچھا لگتا کہ لوگ میں ہوں تو میرے سامنے میری تعریف کریں. میں نے خود بھی پوچھا, دریافت کیا, مجھے پتہ بھی چلا, خود حاجی صاحب مسعود بھائی کے ذریعے بھی علم ہوا, خود مجھے بھی علم ہوا کہ نہ آنے کی وجہ صرف یہی بتائی, یہی ذکر کیا کہ مجھے معلوم ہے جب میں وہاں بیٹھوں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کے میرے چہرے کے سامنے تفسیر ہی کے بہانے بڑی بڑی تعریفیں کریں گے, اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میرے سامنے میرے منہ کے اوپر کوئی میرے لیے ایسی تعریفیں کرے جو مجھے اچھی نہیں لگتی. تو نعمت کا اظہار, نصیحت فرمائی, نعمت کا اظہار ہو مگر اظہار کرنے میں فخر و رعونت نہیں آنی چاہیے, فخر و رعونت نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کیسا بندہ نواز و چارہ ساز ہے ہمارا رب, جس نے ہم پر کرم فرمایا اور یہ نعمتیں بخشیں. کتنے بلند پایا ہے وہ حضرات جو نعمت کے پردے میں نعمت دینے والے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی نعمت پر اس کی نوازش کا ذکر و بیان میں رطب اللسان رہا کرتے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اس کے بعد میں پھر اور آپ کے سامنے نمونے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. یہ 29 پارہ ہے اور سورہ القلم ہے. کبھی کبھی یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ آسانی سے لوگوں کے ذہن و فکر میں بیٹھ جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور اس کی پوری ایک اسکیم چلائی جاتی, کافر کو کافر نہیں کہے, اور اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے. حضرت شیخ اسلام نے اس غلطی کو سدھارنے کے لیے بھی ایک بیان دیا ہے, اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں جا بجا کافر کو کافر, مشرک کو مشرک, منافق کو منافق, خبیث کو خبیث, مردود کو مردود, نجس کو نجس, شیطان کو شیطان وغیرہ وغیرہ کہہ کر ذکر کیا گیا ہے. اور قل یا ایھا الکافرون میں کافروں سے انہیں کافر کہہ کر خطاب کیا گیا, جس سے ظاہر ہو گیا کہ ان کلمات کا ان کے صحیح مصداق پر اطلاق معیوب نہیں ہے اور اسے گالی نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں اگر کسی لفظ کا اطلاق اس کے صحیح مصداق کے سوا پر کیا جائے تو اسے ضرور گالی قرار دیا جا سکتا ہے. مثلا کسی مسلمان کو نصرانی کہا جائے, یا کسی مسلمان کو یہودی کہا جائے, یا ہندو کہنا یقیناً اس مسلمان کے نزدیک گالی ہے, نہیں کہنا چاہیے. یوں ہی اگر کسی نصرانی یا یہودی ہندو کو, اگر کسی ہندو کو آپ مسلمان کہہ کر کے بلائیں تو اسے برا لگے گا. کا کسی ہندو کو نصرانی کو مسلمان کہنا بھی گالی سمجھا جاتا ہے کہیں کہیں. تو جو جس حیثیت کا ہے اس کو اس حیثیت سے یاد کرنا یہ غلط نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں, کہنے میں نیت صحیح ہونی چاہیے. اس اصول پر چور کو چور, جھوٹے کو جھوٹا, شرابی کو شرابی, بدکار کو بدکار کہنا گالی کے زمرے میں نہیں آتا, مگر کہنے میں صحیح انداز چاہیے. اب کسی بھی لفظ کے اطلاق کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کا اطلاق اس کے صحیح مصداق پر کیا گیا ہے یا نہیں. یعنی جس کو چور کہا گیا ہے واقعی میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو گالی نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر گالی ہے. لیکن ہاں چور کو چور بھی کہا جائے تو سدھارنے کے لیے,
ایسا نہیں کہ بگاڑنے کے لیے کہا جائے، وہ یہاں نصیحت ہے۔ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے چلو آج تک نماز نہیں پڑھی، مگر اب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، چلو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہی بیچارہ مسجد کے اندر گھستا ہے تو گیٹ کے اوپر بیٹھے والے لوگ آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھتے ہیں، کہا آ گیا پکا نمازی۔ بات صحیح کہی ہے مگر انداز درست نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو جو جس کا مصداق ہے اگر اس کو وہ کہا جائے تو وہ گالی نہیں ہے، اور مصداق نہیں ہے تو پھر وہ گالی ہے۔ یہی ایک صحیح و سلامتی والا راستہ ہے جس سے اپنی فکر و نظر کو قرآنی اسلوب کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، اور اپنی سوچ کو قرآنی ہدایت کے سائے ہی میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا، بجائے اس کے کہ میں تفصیلی کچھ بیان آپ کے سامنے پیش کروں، مختصر والا ذکر کرتا ہوں۔ یہ 16واں پارہ ہے۔ ذکر یہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا، بولے پروردگارا ہم ڈرتے ہیں کہ زیادتی کرے ہم پر، یعنی سختی کرنے میں جلدی کرے۔ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر سختی کرے۔ اب ایک عظیم سوال پیدا ہوا یہاں کہ ہم تو ہر مولانا صاحب سے، خاص طور سے اولیاء کرام سے متعلق جو بھی بزم مقدس منعقد ہوتی ہے، پوری تقریر ہم سنتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں پروردگارا ہم ڈرتے ہیں۔ اب دونوں آیت کریمہ میں بظاہر تضاد ہو گیا، اور یہ خیال رکھیے گا کہ جب کسی حدیث میں حقیقتاً تضاد نہیں تو قرآن میں کیسے تضاد ہوگا؟ احادیث کریمہ کے اندر بھی کبھی کبھی جو تضاد لگتا ہے، ایک بہت بڑے محقق اور محدث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جو بظاہر احادیث میں ٹکراؤ ہوتا ہے، کوئی ہمارے سامنے لے کر آئے، ہم تعویل بتائیں گے، مقصد بتائیں گے، اس طرح سے کہ اس کا جو آپس میں تضاد ہے بس ختم ہو جائے گا بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی کے اقوال میں ٹکراؤ نہیں تو قرآن کریم کی آیات میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک آیت کریمہ کہتی ہے اللہ کے ولیوں کو ڈر نہیں، اور دوسری آیت کریمہ کہتی ہے ہم ڈرتے ہیں، وہ بھی کون کہہ رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس سوال کو کس انداز سے حل کیا حضرت شیخ الاسلام نے، وہ ملاحظہ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں آپ جو اس سوال کو، گویا کہ یہ بیان نہیں کیا، میں اپنی طرف سے ذکر کر رہا ہوں، گویا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو تو ہم جواب دیتے ہیں۔ سنیے، اب یہ لمبی تفصیل ہے جس کو مختصر انداز میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس خوف کو خوف مضرت کہتے ہیں، یعنی خوف تکلیف کہتے ہیں، جو کسی بھی انسان کو کسی بھی ضرر پہنچانے والی مخلوق سے ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کو کسی بھی مخلوق سے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے کہ نہیں؟ آپ لہو لہان ہوئے، تکلیف ہوئی، آپ کو رنج پہنچا، آپ کو غم پہنچا آپ کو، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی نبی کو غم نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا ہے، مگر کہتے ہیں یہ خوف مضرت ہے جو کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے۔ اور رہ گیا خوف الوہیت، یعنی کسی غیر خدا کو خدا سمجھ کر اس سے ڈرنا، تو یہ خوف کسی غیر خدا سے اللہ والوں کو کبھی اور کہیں نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو وہاں جو آیت کریمہ میں کہا گیا ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، اس مراد اور ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے اس خوف سے مراد اور ہے، اور وہ ڈر جس کی نفی کی گئی ہے اور جس کا انتفاع کیا گیا ہے، واقعی میں وہ اللہ کے ولیوں کو نہیں تو پھر اللہ کے نبیوں کو کیسے ہوگا؟ یہ اس ہو سکنے والے سوال کا جواب دیا حضرت شیخ الاسلام نے اپنی اس تفسیر کے اندر۔ اب کیونکہ تقریباً 11ویں کے اوپر میں آتا ہوں، یہ قل اعوذ برب الناس سب سے آخری آیت کریمہ،
اس کے تحت جو آپ ذکر فرماتے ہیں، تشریح کرتے کرتے کہتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ دل میں برا خیال ڈالنا شیطان کا کام ہے، لیکن یہ شیطان ہے کون؟ کم سے کم یہ تو سوچیں کہ یہ شیطان ہے کون؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ جناتی شیطان بھی ہے اور بشری شیطان بھی۔ بشری شیطان اپنی گفتگو اور تحریر وغیرہ سے دلوں میں ناپاک خیالات پیدا کرتے ہیں۔ بشری شیطان کائے کے ذریعے؟ تحریر سے۔ کائے کے ذریعے؟ گفتگو سے دلوں میں ناپاک خیال پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے شعبے ہیں، اب وہ شعبے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں مثلا ملحدانہ لٹریچر، جس میں بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، ایسی چیزیں تحریر کے اندر۔ مثلا فحش مضامین، غلط چیزیں جس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ مثلا عریاں تصویریں، ننگی تصویریں جو انسانی شیطان بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ مثلا کردار و اخلاق کو بگاڑنے والے ناول، اب یہ ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں۔ مثلا افسانے اور رسالے غلط، عقائد سے برگشتہ کرنے والی جادو کلامی، اس میں بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صرف جادو کلامی کو دیکھتے ہیں، بہت اچھا بولتا ہے، جب بولتا ہے تو رکتا ہی نہیں ہے، ایسا بولتا ہے، جب بولتا ہے تو جیسے اس کے الفاظ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، دست بستہ ہے، جس کو چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ لگتا ہے اس کی زبان چلتی ہے تو ایسی چلتی ہے جیسے کہ جادو کا اثر دکھا رہی ہے، حالانکہ وہ اپنی زبان کے ذریعے ایسی چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے بیماری گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ جس کا اشارہ ڈیوزبری کے اسٹیج کے اوپر بھی کیا گیا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بڑا کہلانے والے، جو تمام تر مذاہب کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنی جادو کلامی دکھاتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے نام کسی کا لیا نہیں ہے، مگر مجھے لگتا ہے اشارہ ضرور کیا ہے۔ فرماتے ہیں گفتگو کرنے والی جادو کلامی، پیٹ اور روٹی وغیرہ کا مسئلہ رکھ کر ایمان سے محروم کر دینے والی سحر بیانی۔ سحر بیانی ہے مگر اس میں مسئلہ پیٹ اور روٹی کا ہے۔ زنا، شراب، رقص و سرور وغیرہ کی ترغیبات اور نفسانی ہیجان پیدا کرنے والے ٹیلی ویژن، فوٹو وغیرہ، اسی بات پر اور اسی نصیحت پر حضرت شیخ الاسلام نے اپنی اس تفسیر کو ختم فرمایا ہے۔ ہمارے آپ کے سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم ان فواحشات سے، بری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور وہ تو ہے ایک شیطان جو کہ جنات کے اندر ہوتا ہے، نہیں جناتی شیطان سے بھی محفوظ رکھیں اور انسانی شیطان سے بھی محفوظ رکھیں۔ دونوں شیطانوں سے محفوظ رہیں گے تب کہیں جا کر کے آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا اسلام صحیح طرح سے محفوظ رہ سکے گا۔ یہ انشاءاللہ نشست ثانی کے اندر بھی میں ذکر کروں گا، مگر نشست اول کے اندر بھی اس کا ذکر کیے دیتا ہوں، کیونکہ تاکہ یہ بات بھی بار بار آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکے۔ میں نے اپنے خطاب میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام نے اس 73 سال کی عمر کے بعد بھی بہت ساری وجوہات ہیں تفسیر لکھنے کی، بہت ساری وجوہات و خود بیان سی بھی فرمائی ہیں، مگر میرا اپنا مزاج یہ کہہ رہا تھا۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے یہ گویا کہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ اقدس میں ایک بہترین تحریری خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور میرا جی کہتا ہے گویا کہ یہ تو میری اپنی بات ہے کہ حضرت محدث اعظم ہند کے ایک پاری کی تفسیر کو آپ لوگوں میں سے ذرا بتائیں کس کس نے دیکھا تھا؟ بتائیں۔ 2 ہی آدمی ہیں، حالانکہ آپ مریدین ہیں، معتقدین ہیں، اور محدث اعظم ہند والد گرامی ہے حضور شیخ الاسلام کے۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے بیٹے کے لیے کہ والد گرامی کی لکھی ہوئی تفسیر کا تعارف بیٹے کی تفسیر کے ذریعے ہو، حالانکہ وہ اصل ہے۔ مطلب یہ ہے گویا کہ میرے الفاظ میں یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ والد گرامی علیہ رحمت و رضوان آپ کے ایک پارے کی
تفسیر کو زندہ رکھنے کے لیے میں 29 پاروں کی تفسیر کرنے کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لے سکتا ہوں، اور انہوں نے لیا، کر کے دکھایا، ورنہ تو یہ عمر نہیں ہے تفسیر کرنے کی. زندگی بھر انہوں نے دین کی خدمات پیش کی ہیں، 24 کتابیں لکھ کر کے امت مسلمہ کو دی ہیں، 50 سال تک بے مثال خطابت کے ذریعے مسلمانوں کو بہترین دین کی تبلیغ پہنچائی ہے. ہو سکتا تھا آرام فرما لیتے، آرام نہیں فرمایا، تفسیر لکھ کر کے آپ کے ہاتھوں میں دی ہے، اور اس کے بعد تہدیہ. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میرے اس بات کی تائید خود شیخ الاسلام کے اس جملے سے ہوتی ہے. آخر میں انہوں نے ہدیہ پیش کیا ہے. ہدیہ، تحفہ. تحفہ کس کے نام؟ فرماتے ہیں یہ ہدیہ میری طرف سے، یعنی 29 پاروں کی تفسیر لکھ دینے کے بعد ہدیہ پیش کیا. نمبر 1، والد محترم مخدوم الملت ابو المحامد سید محمد اشرفی جیلانی محدث اعظم ہند قدس سرہ العزیز کے نام. میرے کہے ہوئے کی تائید ہو گئی کہ نہیں؟ اور اس کے بعد نمبر 2، والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ خاتون بنت سلطان العرفاء فرزند اکبر شبیہ غوث الثقلین مولانا سید احمد اشرف علیہ رحمت و رضوان کے نام، جن کی جاندار تعلیم و تربیت نے اس خدمت کے لائق بنایا. نمبر 3، پیر و مرشد پروردہ چہار محبوبہ ابو المسعود سید مختار اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین سرکار کلاں قدس سر العزیز کے نام، جن کی نیک دعاؤں اور روحانی تصرفات کا یہ ثمرہ ہے. نمبر 4، اپنی اہلیہ مرحومہ سیدہ شمیمہ خاتون کے نام. تفسیر اشرفی کی تکمیل ان کے دل کی ایسی تمنا تھی کہ اپنے انتقال سے 2 روز پہلے میرے پاس پیغام بھیجا کہ مولانا سے کہہ دو کہ میری فکر نہ کریں اور ذہن کی ایک سوئی کے ساتھ تفسیر اشرفی کی تکمیل کی کوشش میں لگے رہیں. انشاءاللہ تعالی میں تو اچھی ہو ہی جاؤں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے 2 روز کے بعد مجھ پر ظاہر ہوا کہ اس اچھے ہونے کا مطلب کیا تھا. بارگاہ خداوند کریم میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس تفسیر کو سب کے لیے فیض بخش بنائے اور اس خاکسار کے لیے توشہ آخرت قرار دے، اور ان سب کے لیے جن کا ذکر اوپر کیا ہے، اور ان سارے اصول و فروع، آباء و اجداد، اولاد و بنات، خواہران و برادران، اساتذہ و مشائخ، اعزاء و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آپ سب کو بھی شامل فرمایا ہے اس میں، آپ سب کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر اپنا نام لکھا فقیر اشرفی گدائے جیلانی ابو الحمزہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی غفر لہ. یہ تقریباً 11 نمونے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی ہو سکا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور باقی انشاءاللہ جو نمونے ہیں تفصیل طلب وہ انشاءاللہ بعد میں جب موقع ملے گا، آپ حضرات کی خواہش رہی تو نشست ثانی کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو صحیح طرح سے قرآن کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اس بیان میں اگر سبقت لسانی سے میری زبان سے کچھ ایسا لفظ نکل گیا ہو جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یا شریعت مطہرہ کی وہ گرفت میں آیا ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں سے مجھے معاف فرمائے جو انجانے میں نہ جانے میں میری زبان سے نکل گیا ہو، اور جو کچھ صحیح ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے آپ کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.